على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ کریم کا فرمان ہے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں کہیں منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں پر اللہ کو پاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والے، علیم، اور جاننے والے ہیں۔ اللہ ہر جگہ سما سکتے ہیں۔ احاط بما لدیہم واحصی کل شیء عددا، محیط، ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، اس کے دائرے کے اندر ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے، چونکہ مشرکین نے جب بہت ستایا اور ہجرت پر مجبور کر دیا تو اپنے وطن کو چھوڑ کر جانا یہ کتنا مشکل کام ہے، اور پھر وطن بھی مکے والا جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی، اور وہ مکہ جس میں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، روئے زمین پر سب سے پہلا گھر، برکت والا گھر، ہدایت والا گھر، نشانیوں والا گھر، مقام ابراہیم والا گھر، حجر اسود والا گھر، رکن یمانی والا گھر، حتیم والا گھر، ملتزم والا گھر، غلاف کعبہ والا گھر، میزاب رحمت والا گھر، مقام ابراہیم والا گھر، طواف صفا مروہ زمزم والا گھر۔ تو اس کو چھوڑ کر جانا کتنا مشکل کام تھا کہ جی ہم سے تو یہ بیت اللہ کی نمازیں اور بیت اللہ کا دیدار رہ جائے گا۔ تو اس پر یہ تسلی کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اس گھر والا جو اللہ ہے وہ ہر جگہ ہے، وہ مشرق میں بھی ہے، وہ مغرب میں بھی ہے۔ تو اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر اس بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی ایک خاصیت ہے، ایک خصوصیت ہے کہ جب بیت اللہ میں کھڑے ہو کر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ بھی سامنے ہوگا، چونکہ بیت اللہ کے تو چاروں طرف سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہاں گویا کہ آپ کو دو نسبتیں مل رہی تھی، اگر بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتے تو بیت اللہ سامنے ہوتا، دونوں قبلے گویا کے سامنے تھے۔ تو جب اس کو چھوڑ کر آپ مدینے جانے لگے تو تسلی کے لیے ان آیات کا نزول ہوا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں یہود آباد تھے،
تو یہودیوں کی تالیف قلبی کے لیے کہ ان کی ہمدردی ہمیں مل جائے، حکم ہوا کہ آپ مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ 16 یا 17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، لیکن آقا کی چاہت یہ تھی کہ پھر سے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم آپ کے بار بار آسمان کی طرف دیکھنے کو نوٹ کر رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم آپ کو پھیر دیں گے اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ تو 16 یا 17 مہینے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ غالباً عصر کی نماز کے دوران صحابہ نے اپنا رخ پھر سے بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ نسخ یعنی قرآن کی کسی آیت یا حکم کا منسوخ ہو جانا، تو یہ پہلا نسخ تحویل قبلہ کا تھا۔ اب جب دوبارہ سے قبلہ بیت اللہ بنا تو یہود کو بولنے کا موقع مل گیا، کہنے لگے ما واللہ، مسلمانوں کو بیت المقدس سے دوبارہ کس نے پھیرا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ مسلمان اپنی مرضی کو نہیں دیکھتا، اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے۔ اللہ کا حکم تھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، پڑھیں گے۔ اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مسلمان پڑھیں گے۔ اللہ بیت اللہ میں بھی ہے، بیت المقدس میں بھی ہے، بلکہ اللہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی سواری پر سوار ہے اور اس سواری پر قبلہ رخ یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو نفل نماز سواری پر بھی جس طرف رخ کرنا آسان ہو پڑھی جا سکتی ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اصل اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے ریل گاڑی ہے یا سمندری جہاز ہے، اس میں قبلے کی ڈائریکشن پر نماز پڑھنا ممکن ہے، تو وہاں ضروری ہے کہ آپ قبلے کی سمت معلوم کر کے اسی طرف نماز پڑھیں۔ آپ نے ڈائریکشن معلوم کی اور ٹرین میں یا سمندری جہاز میں آپ قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کرتے ہیں، لیکن نماز کے دوران اگر وہ جہاز یا ٹرین رخ موڑ دے اور آپ قبلے سے ہٹ جائیں تو بھی آپ کی نماز جائز ہے، چونکہ ابتدا آپ نے سمت کی طرف کر لی تھی۔ لیکن نفل نماز میں یا قبلہ تو سامنے ہے لیکن قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے دشمن شوٹ کر دے گا، یا بادل بہت زیادہ ہے قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، اس زمانے میں کمپاس اور یہ کتب نما یہ چیزیں نہیں تھی۔ آج کل تو اندھیرے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن بہرحال فرمائے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے۔ ایک دفعہ صحابہ سفر میں تھے اور اندھیری رات تھی، اور اپنے اندازے سے انہوں نے تحری کی، تحری یعنی قبلہ معلوم کیا۔
تو سب نے نماز پڑھ لی۔ جب صبح دیکھا تو جس طرف نماز پڑھی تھی قبلہ دوسری طرف تھا، تو آقا کو جب بتایا گیا فرمایا تمہاری نماز قبول ہو گئی، تم نے اپنی کوشش کر لی تھی، اپنا اندازہ تم نے صحیح لگایا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ دائیں یا بائیں تھا، ان نمازوں کے اعادے کی اور اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ دعا کے لیے خاص ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، لیکن دعا مانگنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں۔ آپ سفر میں ہیں، آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہو رہا یا معلوم ہو رہا ہے لیکن کسی وجہ سے آپ قبلے کی طرف رخ نہیں کر پا رہے، تو دعا ہر طرف منہ کر کے مانگی جا سکتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ادعونی مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا الی این کس طرف رخ کر کے دعا مانگے؟ آپ نے فرمایا آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جہاں بھی رخ پھیرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس آیت کا نزول نجاشی کے واقعے پر ہوا۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، صحیح روایات کے مطابق وہ آقا پر ایمان لے آیا تھا۔ تو جب آقا کو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کو دلیل بنا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی غائبانہ نماز جنازہ ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ جو پڑھی تو آپ کے سامنے وہ منظر کھول دیا گیا، آپ کے سامنے جنازہ اٹھا کر رکھ دیا گیا، اسی لیے آپ نے پڑھایا، گویا کہ وہ غائبانہ جنازہ نہیں تھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس ملک میں اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی اور نہیں تھا یا ان کو طریقہ نہیں آتا تھا، اسی لیے آقا نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ التالیف لبقیت الملوک، اس زمانے میں ان بادشاہوں کو متوجہ کرنے کے لیے، ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ نے نجاشی کا جنازہ پڑھا کہ اور بادشاہ بھی مسلمان ہو جائے کہ دیکھو یہ اتنا قدردان نبی ہیں کہ یہ غائبانہ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے۔ جب کسی نے کہا تھا کہ نجاشی تو غیر مسلم ہے، اگرچہ روایات کے مطابق وہ نصارہ میں سے تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا اہل کتاب تھا، لیکن کسی نے کہا وہ تو ہمارے دین پر نہیں ہے، لا یصلی الی القبلہ، وہ تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، کہیں اور نماز پڑھتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جہاں رخ پھیرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اللہ کو پاؤ گے۔ تو بہرحال یہ جو قبلے پر اعتراض کیا یہود نے، تو ان کا مقصد کیا تھا؟ شکوک اور شبہات پیدا کرنا۔ بھائی جب قبلے پر
شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے تو لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے. جب لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے تو مسجدیں ویران ہو جائے گی، اور مسجد کو ویران کرنا بڑا گناہ ہے. پچھلے درس میں آپ نے سنا ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. تو مسجدوں کو روکنے سے ڈائریکٹ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا مسجد نہیں جاؤ. طریقے سے کوئی کہے گا کہ بھائی فٹ بال گراؤنڈ میں جاؤ، وہاں پر کرونا نہیں پھیلتا، لیکن جیسے ہی مسجد میں جاؤ گے پھیل جائے گا. یا کوئی کہے گا کہ ان مولویوں کی باتیں چھوڑو، یہ تو آپس میں لڑتے لیتے فرقہ بندی ہے. تو آپ کو کہیں گے مسجد میں نہ جاؤ، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان کے درسوں میں نہ بیٹھو. یعنی طریقے سے وہ آپ کو مسجد ویران کرنے کی طرف بلائیں گے. تو یہود نے بھی مسجدوں کو ویران کرنے کی سازش کی. نصارہ نے بھی، جب ان کے بادشاہ تیتس نے بیت المقدس کو ویران کیا تھا، انہوں نے بھی سازش کی. اور مشرکین نے بھی حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عمرے سے روکا تھا، بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا تھا. تو گویا کہ یہود، عیسائی اور مشرکین سب بار بار مسجدوں کو ویران کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہوئے. تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ان کا کام مسجدوں کو ویران کرنا اور مسلمانوں کا کام مسجدوں کو آباد کرنا. اب آپ بتائیں، جو ایمان ہمیں گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا، وہ ایمان ہمیں جنت تک کیسے لے جائے گا؟ اللہ کے گھر کو ویران رکھنے والوں کے گھر آباد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ اس کے گھر کو آباد کریں گے. تو مسجدوں کو ہم آباد کریں. اچھا، صرف 5 نمازوں کے لیے آئیں یہ کافی نہیں ہے بھائی. اگر صرف نمازوں کے وقت مسجدیں کھولنا مقصود ہوتا تو 15 منٹ فجر میں، 15 منٹ ظہر میں، 15 منٹ عصر میں، 15 منٹ مغرب میں اور 15 منٹ عشاء میں، یہ تو مشکل سے 1.5-2 گھنٹے بنتے. 22 گھنٹے مسجد خالی نہیں. صحابہ تو کام سے فارغ ہوتے مسجد چلے جاتے. کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تعلیم کروا رہا ہے، کوئی مسائل سیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے مراقبہ کر رہا ہے، اور جو ہے وہ کوئی نفلی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی بیان کر رہا ہے. مسجدوں کو آباد رکھنا یہ تو مسلمانوں کے زوال کی علامت ہے کہ مسجدوں کو تالے لگنے لگے. یعنی ہم اس مسجد کو لے لیتے ہیں، اس کی سراؤنڈنگ میں کم از کم بھی 20,000 لوگ تو ہوں گے. 10,000 کر لو تو 10,000 لوگ اگر آدھا گھنٹہ مسجد کو دیں تو مسجد خالی ہوگی؟ 1 منٹ بھی خالی نہیں ہوگی. اسی طرح مسجد میں مدرسہ ہو، قرآن کی تعلیم ہو، حدیثیں پڑھائی جا رہی ہو. صحابہ کے زمانے میں ہر مسجد مدرسہ بھی، ہر مسجد خانقاہ بھی، ہر مسجد تبلیغ کی جگہ بھی، ہر مسجد جہاد کی تشکیلوں کی جگہ بھی، ہر مسجد ایک کمیونٹی اسلامک سینٹر تھا. وہاں لسٹیں بنتی تھی، بیوائیں کتنی ہیں، یتیم کتنے ہیں، جماعتیں تبلیغ میں کتنی گئی، جماعتیں جہاد میں کتنی گئی، کون سی جماعت آ رہی ہے، کون سی جماعت جا رہی ہے. یہ سارے امور مسجد میں تشکیل دیے جاتے تھے. آج تو اگر
کوئی مولانا صاحب مسجد میں تھوڑی سی بات کر لیں، مثال کے طور پر سیاست کی بات کر لیں، کہتے دیکھو جی مولویوں کا سیاست میں کیا کام، مسجدوں میں سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھائی مسجد میں قرآن کی بات ہونی چاہیے یا نہیں؟ بولو بھائی، ہونی چاہیے۔ پورے قرآن کی ہونی چاہیے یا آدھے قرآن کی ہونی چاہیے؟ پورے قرآن کی ہونی چاہیے۔ ہاں، اب پورے قرآن میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے، صدقہ اور خیرات بھی ہے، شادی بھی ہے، نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، ہجرت بھی ہے، لین دین بھی ہے، جھوٹی قسمیں بھی ہیں، مال بیچنے کے مسائل بھی ہیں، رشتہ داریوں کی ڈیٹیل بھی ہے، محرمات جو عورتیں تم پر حرام ہیں اس کا ذکر بھی ہے، حلال اور حرام بھی ہے، شکار بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں؟ اب ایک آدمی جب قرآن بتائے گا، نماز کا ذکر کرے گا تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، جب زکوٰۃ کا ذکر کرے گا تو پھر بتائے گا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کتنی فرض ہے اور زکوٰۃ کس کو دی جائے گی، اور حکمران اور قاضی اس کو دیکھے گا کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے۔ تو پورے قرآن پر عمل ہوگا جب آپ یہ ساری چیزیں کھولیں گے۔ ہم کہتے کہ نہیں بس مسجد میں 2-4-6 خاص پوائنٹس پر باتیں ہو، اس سے آگے نہیں نکلنا۔ وہ ہمارے تبلیغ کے بزرگوں نے عوام کے لیے 6 نمبر بتائے، عوام کی سہولت کے لیے کتنے نمبر بتائیں کہ عوام 6 نمبروں سے آگے نہ جائے، مفتی بننے کی ناکام کوشش نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں نے بھی 2 سال درس سنا اور درس کے بعد آپ بھی مفتی بن گئے، تو یہ نہ ہو۔ باقی قرآن میں 6 نمبر نہیں ہے، 6000 بھی نہیں ہے، لاکھوں نمبر ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ ہاں، تو مسجد کا مقصد کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا للہ المشرق، اللہ ہی کے لیے مشرق، والمغرب، اور مغرب ہیں، فأینما تولوا، جہاں منہ پھیرو گے، فثم وجہ اللہ، اللہ کو پاؤ گے، ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ رحمت جمیل صاحب کا آپریشن ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ مولانا نور الحق صاحب کی پھوپھی کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔